الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تبارک وتعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مجالس جس میں آپ مسلسل تشریف لے آ رہے ہیں، ان میں ہم اسلامی فرقوں کے تعلق سے ان کے کیا عقائد ہیں اور وہ کس اعتبار سے خطرناک ہیں اور ان کے تعلق سے جان کر رکھنے میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، ان چیزوں پر ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے حزب التحریر کون ہیں، ان کے بانی کون ہیں اور ان کے اہم عقائد کیا ہیں اور یہ لوگ کس وجہ سے صحیح نہج سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ معتزلہ کے تعلق سے آپ کے سامنے چند اہم باتیں پیش کریں گے۔ معتزلہ لکھ لیجئے، نام ہے فرقے کا معتزلہ۔ یہ فرقہ شروع میں ایک مسئلے میں اختلاف کرتا تھا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے عالم اسلامی میں غیر اسلامی افکار، گریک فلسفی اور یورپین فلسفیز، انڈین فلسفی وغیرہ داخل ہونا شروع ہوئے، وہاں سے جو نہج جس پر عام لوگ چل رہے تھے، جو نہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کا تھا، اس طریقے سے لوگ ہٹنے لگے یہ گریک فلسفی آنے کی وجہ سے۔ تو یہ جب آئی فلسفی تو اس نے سب سے پہلے جو بات لائی وہ یہ تھا کہ کیا تقدیر کا مسئلہ تھا، اسی لیے معتزلہ کو قدریہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پر قدریہ پڑھیں تو جان لیجئے کہ وہ معتزلہ ہیں، قدریہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ قدر کا مسئلہ انہوں نے چھیڑا۔ تقدیر کے مسئلے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صحیح موقف اور صحیح طریقہ اہل السنہ والجماعہ کا کیا ہے۔ تقدیر کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے بندوں پر چھپا کر رکھا۔ اسے چھپا کے رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا تاکہ بندہ زمین میں چین و سکون سے رہے، عمل کرے تو بڑے ہوشیاری کے ساتھ، سوچ و سمجھ کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو چھپا دیا۔ تقدیر کیا ہے؟ آنے والی بات، جو کل ہونے والا ہے، آگے چل کر کیا ہوگا۔ یہ لمحہ آپ بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا، آنے والا علم، آنے والی چیز کو تقدیر کہتے ہیں میرے دوست۔ جو چیز آنے والی ہے، چھپی ہوئی ہے، اسی لیے تقدیر کا مطلب چھپانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنے والی چیزوں کو چھپا دیا۔ ایک مسلمان رہ کر مرے گا، گارنٹی نہیں۔ ایک کافر رہ کر مرے گا، کوئی ضمانت نہیں۔ ایک آدمی اب بیٹھا ہے، اگلا لمحہ بیٹھا ہوگا، نہیں معلوم۔ تو آنے والی چیز جو چھپی ہوئی ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور اس تقدیر کو
سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پوری باتیں لکھ دی، جو بھی ہوگا، جو بھی ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا گیا اکتب ما ہوا کائن، قلم سے کہا گیا کہ لکھو جو بھی ہونے والا ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیر لکھ دی، سب کچھ لکھ کر محفوظ ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے جس میں تقدیر لکھی ہوئی ہے سوکھ گئے، اب اس میں چینجز آنے والے نہیں ہیں، قلم دوبارہ رکھا نہیں جائے گا، اٹھا دیا گیا ہے، لکھ کر اسے اٹھا دیا گیا ہے، یعنی پوری باتیں مقرر طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اسے لکھ دیا۔ اب بندوں سے جو بھی آنے والی باتیں چھپا دیا، بندہ کب مرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، بندے کو نہیں معلوم۔ بندے کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر اطمینان سے بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ رحیم کریم حکیم ہے، تم سے سب سے بہتر معاملہ کرے گا، ہاں اگر غلطی کرو گے تو پکڑے گا، پھنس جاؤ گے، غلطی مت کرو، اللہ پر امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو مومن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے بالکل صحیح اور سچ ہو رہا ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے، یہ سوچتا ہے مومن۔ ایماندار آدمی ہے، غلطیوں سے بچا ہوا ہے، فاسق فاجر نہیں۔ اگر اسے پریشانی آئے تو یہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے درجوں کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی فاسق فاجر آدمی، غلطی کرنے والا، گنہگار کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اسے چاہیے کہ یہ سوچے کہ یہ میری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، میرے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے بالکل درست صحیح ہو رہا ہے۔ علیہ السلام، اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ سوچے، یہ تعلیم دی گئی، کہا گیا کہ مکمل بھروسہ رکھو، اچھا ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر نعمت کیا ہے، اگر کوئی برائی ہوئی، مصیبت ہے، یا تو پھر تم تمہاری غلطیوں سے درست ہو جاؤ، یا تو پھر اجر و ثواب اور بلند مرتبے کا انتظار کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن فإن امرہ کلہ خیر، تعجب ہے مومن کے معاملے میں، بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے مومن کا۔ اگر اسے کوئی پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے اور اس میں اسے اجر ہے، اگر کوئی خوشی آتی ہے تو اس میں وہ شکر گزار بنتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ کا شکریہ بجا لاتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ہے، یعنی ہر اعتبار سے اسے اجر ہے۔ اب فاسق گنہگار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، آزمائش ہے، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اسے اپنے آپ کو روکے۔ اگر کافر آدمی ہے، منافق جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، تو ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ چیخے گا، بلبلائے گا، ولولا اٹھائے گا، کچھ بھی ہوگا نہیں، وہ بے قرار ہوگا، اطمینان اس کا جاتا رہے گا اور آنے والے معاملات کو وہ اپنے ہاتھوں سے خراب کر لے گا۔ ایک مومن، ایک گنہگار پکا مومن، ایک کم ایمان والا اور ایک کافر، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ تو جو کافر ہے وہ جب پریشانی آتی ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بلبلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ جو تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ پریشانی سے دور رہتا ہے، چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اور جن کا ایمان ڈاونڈول ہے، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، یہ تو اور پریشان رہتے ہیں۔ جیسے عام مسلمانوں کی حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، نہ پختہ بھروسہ ہے، نہ ان کے اندر کفر اور نفاق ہے، بین مسئلہ ہے، ڈاون ڈول کا مسئلہ ہے، نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، کبھی اللہ پر ایمان، اللہ کی باتیں، کبھی شہوت کی باتیں، کبھی برائیاں، نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایسا آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے نہیں ملی پریشان ہوتا ہے، توقع سے باہر کوئی چیز واقع ہو جائے سمجھیے کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، بلبلاتا ہے، لوگوں سے جھگڑتا ہے، چڑھتا ہے، زندگی اس کی مقدر ہو جاتی ہے۔
تو تقدیر میرے دوستوں اس پر مومن پختہ بھروسہ رکھتا ہے اور اسے اس میں کامیابی ملتی ہے۔ تو تقدیر میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی ہوا بالکل صحیح اور صحیح صحیح ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کیا، جو بھی ہے بالکل خیر کے ساتھ۔ دوسرا نقطہ تقدیر کے تعلق سے یاد رکھیے کہ بندہ جو دنیا میں دیکھتا ہے ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کے آنکھیں نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پیر کام کر رہا ہے ایسے بچے ہیں نا۔ بچے کی کیا غلطی بھائی؟ یہ کیا مومن ہے، فاسق ہے، فاجر ہے؟ کیوں آخر ایسا پیدا ہوا؟ ایک آدمی ہوشیار عقل مند پیدا ہوتا ہے اور ایک آدمی مالدار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی غریبی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں، جواب نہیں ہے کس کے پاس، کسی فلسفی اور کسی عقل مند کے پاس اس کے جواب نہیں ہے۔ اسی لیے ہٹلر نے اور اس کے ڈارون تھیوری کو ماننے والوں نے کہا کہ اگر بچہ بیمار پیدا ہو، کمزور پیدا ہو، مار دو اسے، مرسی کلنگ۔ آپ اسے زندگی بھر زندہ رکھیں، اس کے پریشانیوں کو دیکھتے رہیں، اس کی تکلیف کو دیکھتے رہیں، بہتر ہے کہ مار دو اسے۔ اور انہوں نے کانسیپٹ بنایا اونلی دا فٹسٹ کین سروائیو، صرف اور طاقتور جو ہے وہی زندہ رہے گا۔ ایک کانسیپٹ انہوں نے شروع کیا، اس وجہ سے جو بھی کمزور تھے ان کو انہوں نے مار دیا، بولے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم زیادہ زمین میں رہنے کے حقدار ہیں، کمزور رہ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کے جو کمزور قومیں تھی سب کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا، بکرے بھچڑوں کی طرح ذبح کیا۔ چاہیے آسٹریلیا میں دیکھیے آبریجنز جن کو کہا جاتا ہے، ان کو انگریزوں نے ایک روز میں 15 ہزار لوگوں کو مارا ہے، اور افریقہ کے اندر انہوں نے ایسے کام کیے، انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی، انسانیت کا انہوں نے زندہ جنازہ نکالا۔ وجہ یہی کانسیپٹ کو ماننے کی وجہ سے۔ تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، بہت پریشانی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ مسائل سمجھ رہے ہیں اور آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ تو تقدیر کے مسائل بڑے کٹھن ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ تو جو کمزور پیدا ہوتا ہے، طاقتور، مالدار، غریب، اس کی وجہ کیا ہے؟ مومن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح معاملہ کیا ہے۔ بچہ اگر لنگڑا لولا پیدا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ صحیح اور بالکل صحیح معاملہ کیا ہے، یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ نہیں جانتا انسان جاہل ہے، اگر اسے پیر دے دیا جائے تو وہ کیا گل کھلائے گا اللہ بہتر جانتا ہے، اور کتنے فرقے برپا کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اندھا نہیں، اس کے آنکھیں ہوتی تو وہ ایسے کام نہیں کر سکتا تھا جو اندھا ہونے کے بعد کیا ہے۔ آپ کے سامنے زندگی مثال سٹیفن فلیمنگز کی ہے، جانتے ہیں آپ، جس نے ہسٹری آف ٹائم لکھا ہے۔ یا اس کے تعلق سے جب یہ بچہ تھا تبھی کہہ دیے لوگ یہ زندہ نہیں رہے گا، اور اس کے بعد جب اس کی 30 سال کی عمر ہوئی تو پھر سرجری کیا گیا، بولا گیا کہ یہ زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی بالکل آدمی پورا معطل ہے، پورا بیکار ہے، صرف 2 آنکھ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے نا غیر معمولی کام کرتا ہے، بس ہاتھ پیر نہیں، کچھ بھی نہیں کام کرتے، اسے لوگ رکھ کے ڈھکیل کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کبھی اسے، سٹیفن فلیمنگ، دیکھیے جا کے نیٹ میں سٹیفن فلیمنگ مار کے دیکھیے آپ، کچھ بھی حرکت نہیں کرتا ہو، لکھ نہیں سکتا، لیکن دنیا کے عقل مندوں میں سے ایک ہے۔ ایسے تھیوریز، ایسے اصول، ایسے مسائل حل کیے، بڑے دنگ رہ گئے، وجہ اس کی کہ پیچھے کام کر رہا۔ اور عین ممکن ہے کہ اگر اسے ہاتھ پیر دے دیا جاتا، لچا لفنگا ہوتا، کسی کلب کا ڈسکو ڈانسر ہوتا، دنیا کو فائدہ نہیں پہنچ، ممکن ہے۔ تو انسان کسی بھی ایک بدترین یا پھر جو ہے بالکل بربادی کی حالت میں کسی کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ اسی لیے دعا کیا سکھائی گئی اسلام میں؟ یہ کہا گیا اگر آپ مصیبت زدہ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دعا یاد رکھیے، آپ نے کسی لنگڑے کو دیکھا، لولے کو دیکھا، اندھے کو دیکھے، کسی غریب کو، انتہائی غریب آدمی کو دیکھے تو آپ چلاؤ مت، بلبلاؤ مت، اور سمپتی دکھانے کی کوشش مت کرو۔ تم نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، تم اس کے خالق نہیں ہو، تم اسے کھانا نہیں ڈال رہے ہو، اور سمپتی دکھانے کی کوشش مت کرو۔ بتا، یہ کہو اے اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے تجھے جس چیز میں مبتلا کیا مجھے اسے بری رکھا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کئی مخلوقات میں بڑائی دی ہے، میں بہتر ہوں کئی لوگوں سے، کمزوروں سے بہتر ہوں، مالدار غریبوں سے میں بہتر ہوں۔ یہ سوچ آدمی کے اندر ہو تو میرے دوست، تقدیر کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہو رہا خیر ہو رہا، خیر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد تقدیر کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھیے کہ غلطی کرنے کے بعد آدمی تقدیر پر ساٹا نہیں مارے۔ آپ طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ تقدیر کو کچھ زیادہ سمجھتے ہیں،
غلطی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی شراب میں پیا ہوں کیونکہ تقدیر میں تھا، میں نے زنا کیا ہے کیونکہ تقدیر میں تھا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کہے گی کہ ہم تم کو قتل کریں گے، تقدیر میں ہے جی۔ تو غلطی کر تقدیر پر ڈالنا یہ تقدیر کے کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ کرنے والا آدمی کیا ہے؟ کھلواڑ کر رہا ہے۔ جسے آپ دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ غلطی کرنے کہتے ہیں کہ بھائی تقدیر میں ہے، ایسے بھی ہیں بعض ضدی قسم کے لوگ، ان کی بات جھوٹ ہے اور دوسرے جاہل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جھوٹ اس وجہ سے کہ ان کو کیسے معلوم تھا کہ تقدیر میں ہے؟ جب کر رہے تھے تو معلوم تھا۔ غلطی کرنے کے لیے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے، کیا اسے کنفرم معلوم تھا کہ غلطی کرے گا؟ کیا اس کے دل سے آواز نہیں آئی؟ دل نے اسے جھنجھوڑا نہیں، للکارا نہیں؟ نکلتا ہے تو دل اسے روکتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے اپنی مرضی سے غلطی کی، تو اس لیے آدمی جھوٹا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ تقدیر میں تھا اس لیے میں نے کیا، یہ جھوٹا ہے۔ ہاں، اگر بندے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس کے آپے سے باہر، اس کے قابو سے باہر کوئی غلطی ہو جائے، تب وہ تقدیر کے تعلق سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی بزنس میرا ٹھپ ہو گیا، میں نے 1000 کوشش کی لیکن تقدیر کی بات ہے، تقدیر کی بات۔ تو ایسی صورت میں تقدیر کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں جب آدمی کے قابو کے باہر ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے، برائی سے بچنا یہ آدمی کے قابو میں ہے۔ اگر یہ آدمی کے قابو میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں قرار دیتا بلکہ حلال قرار دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کو حرام قرار دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کے قابو میں ہے، چیز کر سکتا ہے، شراب چھوڑ سکتا ہے، بیڑی سگریٹ چھوڑ سکتا ہے، گانے والے چھوڑ سکتا ہے، فلموں کو چھوڑ سکتا ہے، گندی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے اندر سکت ہے، طاقت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہوتا، جھوٹا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تقدیر کے خلاف بات کہہ رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے دوست۔ اگر یہ چیز اس کے قابو میں ہے تو یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ چیز اس کے قابو میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس کے لیے وہ حرام نہیں قرار دیتا بلکہ حلال قرار دیتا، ایک راستہ بتاتا جس کے ذریعے سے وہ اس چیز کو پورا کرتا۔ جب اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو جان لیجئے کہ اس میں اس کے لیے کیا نہیں ہے، بالکل کنٹرول ہے، قابو سے باہر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آدمی کے قابو سے باہر کوئی غلطی ہو جائے تب وہ تقدیر کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے، ورنہ گناہ کر کے تقدیر کو دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، اب میں یہ تمہید اس وجہ سے باندھا تاکہ آپ کو یہ جان لیں کہ معتزلہ جو قدریہ فرقہ تھا جن کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس نے تقدیر کے مسئلے میں باتیں چھیڑی۔ شروع میں یہ کوئی شکل فرقے کا نہیں تھا بلکہ چند لوگ تھے جو دوسرے فلسفے سے متاثر ہو کے یہ باتیں شروع کی۔ جیسے ہم ہمارے معاشرے میں اب دیکھتے ہیں، ہر روز ایک نئی بات، ہر روز ایک نئی سوچ، ہر روز ایک نئی دلیل دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں ہمارے۔ اب اس زمانے میں ان لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑا تقریباً 80 ہجری کے آس پاس کہ بندہ جو بھی غلطیاں کرتا ہے یہ بندے کی طاقت سے کرتا ہے، بعض لوگوں نے کہا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بندہ جو بھی کرتا ہے یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی دخل نہیں۔ بندہ غلطیاں کرتا ہے تو بندہ اپنی غلطیوں کو پیدا کیا ہے، اس کے غلطیاں وہ کر رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ مت کہو آپ۔ بندے کے عمل کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے باہر نکال دیا، یہ کہا کہ بندہ جو غلطی کرتا ہے یہ تقدیر میں نہیں ہے، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اصل میں یہ لوگ ان لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں جو غلطی کر کے تقدیر پر دلیل دیتے ہیں، ان کو روکنے کی بجائے ان کو روکنے کی کوشش میں یہ ادھر پھنس گئے۔ انہوں نے کیا کہا، بندہ جو بھی غلطی کرتا ہے اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھا ہے۔ مثال طور پر ایک آدمی نعوذ باللہ شراب پیتا ہے تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا شراب پینا اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، تقدیر میں نہیں ہے، 50,000 سال پہلے اس سے لکھا نہیں گیا، تقدیر سے باہر ہے، یہ ذمہ داری پوری بندے کی ہے، یہ غلطی پوری کی پوری بندے کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے تقدیر سے ان باتوں کو نکالنا، یعنی انڈائریکٹلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز معلوم نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کو جوڑا جا رہا ہے، جہل کو منسوب کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کوئی چیز
ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے، اس کی مرضی سے کرتا ہے، اور یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور بندے کو یہ چیز دلیل نہیں کہ وہ تقدیر میں ہونے کی وجہ سے وہ غلطی کر رہا ہے، بندہ بطور دلیل پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے وہ کام ہونے سے پہلے علم نہیں ہوتا۔ اور جب وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کا ڈرانے والا پیدا کر دیا، دل ڈراتا ہے اسے، غلطی ہے مت کرو، غلطی ہے مت کرو۔ تو بندہ غلطی کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تقدیر میں داخل ہیں۔ لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ یہ تقدیر میں لکھ سکتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں گناہ کرے گا، فلاں بندہ شرک کرے گا، فلاں بندہ منافق رہے گا، فلاں بندہ جہنم کو جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ سکتا ہے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے؟ اشکال، ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسے اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہم اور آپ جیسی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو خیر یا پھر شر، یہی سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے ارادے کے دو قسم ہیں، ایک ارادہ کونیہ، ایک ارادہ شرعیہ۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، ایک ارادہ کونیہ، ایک ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا چاہنا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا۔ اب تقدیر جو لکھی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے لکھا گیا نہیں لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے لکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے تعلق سے جو برا لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کونیہ میں داخل ہے، ارادہ کونیہ میں داخل ہے۔ ارادہ کونیہ میں سب چیزیں داخل ہیں، یہاں تک کہ جھاڑ میں سے ایک پتا گرتا ہے تو یہ بھی ارادہ کونیہ میں کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ سمندر میں کوئی بیچ میں کنکری ہے یا پھر ہوا میں کنکری اڑتی ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ بھی تقدیر سے، اللہ کے علم سے خارج نہیں۔ اسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے محبت کرتا ہے، ارادہ کرنا الگ، محبت کرنا الگ۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے محبت کرتا ہے، بعض چیزوں سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ان چیزوں میں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ خیر کے ہوتے ہیں۔ بس ارادہ کونیہ میں شر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ابو جہل پیدا ہوا، کافر مرا، یہ ارادہ کونیہ میں ہے۔ عمر پیدا ہوئے، مسلمان ہو کر وفات پائے، یہ ارادہ شریعہ میں۔ اچھائی شریعہ سے ہوتی ہے، برائی اور کامن چیزیں کونیہ سے۔ تو یہ ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے عام طور پر لوگ نہیں سمجھے، اور خاص طور پر جب قدریہ فرقہ اٹھا تو اس نے اسے نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ چیز عام کر دی کہ بھائی جب بندہ غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے مشیت میں نہیں لکھی، تقدیر میں نہیں لکھی، بلکہ بندہ پورے کا پورا اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے باہر جا کر کرتا ہے۔ یہ فتنہ شروع کی۔ تو معتزلہ کا شروع میں جو شکل رہا یہی رہا، قدر کے مسئلے میں بحث کرتے تھے، اور شروع میں فرقے کی شکل میں نہیں تھے بلکہ اکا دکا ادھر ادھر تھے لوگ، اور بعض لوگ یہ کہنے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ جیسے ایک شخص تھا جس کا نام تھا، یہ سب سے پہلے کہنے والا معبد الجہنی، معبد الجہنی، اسے 80 ہجری میں قتل کر دیا گیا، جسے حجاج بن یوسف نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس نے ہی اس مسئلے کو چھیڑا، جبکہ اس سے پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ بھائی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں داخل ہے، ہم مومن ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خیری سوچیں گے، اور جو بھی ہوتا ہے خیری ہوتا ہے، یہی سوچتے ہیں ہم نا۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہنے والا کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے خارج ہیں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جہل منسوب کیا۔ تو یہ معبد جہنی تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ اس کے بعد غیلان الدمشقی، یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تھا، اور اسے ہشام بن عبد الملک نے قتل کیا اسی وجہ سے۔ ہاں، غیلان الدمشقی، غیلان الدمشقی قتل کر دیا گیا۔ کیسے قتل کر سکتے ہیں بھائی؟ اس زمانے میں باقاعدہ قاضی تھے، اس آدمی کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، اس کی پوری باتیں سنی، اور اس کے بعد اسے دلیل دی گئی، سمجھایا گیا۔ دلیل آنے کے باوجود وہ اڑا رہا، دلیل دے نہیں سکا، بلکہ کہا کہ میں نے جو بھی کہا وہی صحیح ہے، اڑا رہا۔
سمجھایا گیا، موقع دیے گئے، توبے کرنے کے موقع فراہم کیے گئے، جیل میں ڈالا گیا تاکہ سوچ کر بدل جائے، لیکن نہیں بدلا۔ جو آدمی یہ فکر رکھتا ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ موقع دیے گئے توبہ کرنے کی، بات سمجھائی گئی، دلیل دی گئی، لیکن نہیں مانا تو آخرکار قاضی کے لیے بالکل جائز ہے کہ ایسے آدمی پر حد جاری کرے، اور وہ تھا قتل۔ کافر ہو گیا، اور کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے جہم بن صفوان کو قتل کیا گیا 120 پر 8 ہجری میں۔ قتل کرنے والے کا نام سالم بن احوز، اور اسی طریقے سے جعد بن درہم کو قتل کیا گیا اسی مسئلے کی وجہ سے۔ قتل کرنے والے کا نام خالد بن عبداللہ القصیری۔ ہاں کسے؟ جہم بن صفوان۔ سالم بن احوز وہ بستی کے گورنر رہے، تو ان لوگوں کو باقاعدہ قتل کر دیے۔ واللہ اکبر، بہترین بات ہے، کیونکہ اس وقت حکومت تھی، ایک گورنمنٹ تھی، خلافت تھی، تو حد جاری کرنا آسان تھا فتنے ختم کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ بہت گھوم رہے ہیں ایسے لوگ۔ اچھا، تو میرے دوستو یہاں سے معتزلہ فرقے کا آغاز ہوا۔ مسئلہ کیا تھا؟ تقدیر کا انکار۔ یہ اس فرقے کے سمجھیے کہ فاؤنڈرز تھے جن کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ فرقہ بالکل ختم نہیں ہوا، موجود تھے، یہ کہنے والے موجود تھے، اور آگے چل کے انہوں نے ایک دوسرے فتنے کا آغاز کیا۔ دوسرا فتنہ کیا تھا؟ بڑا گناہ کرنے والا۔ بڑا گناہ کیا؟ جو آج بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ شرک، سود، زنا، نعوذ باللہ، اس کے بعد سحر، اور اس کے بعد سود، اور اس کے بعد خون، قتل، اور اس کے بعد نمازوں کا چھوڑنا۔ تو یہ بڑے کبائر، جو آدمی بڑے گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کیا، توبے سے پہلے مر گیا، یا پھر زندہ ہے توبہ نہیں کر رہا ہے، ایسے بڑے گنہگار کو کیا کہا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے بات ثابت ہے کہ ہم اس آدمی کو کمزور ایمان والا کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ تھا ہی نہیں، لیکن یہ قدریہ فرقہ والوں نے بعد میں مسئلہ ایجاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑا گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے، مرنے کے بعد وہ کمپلسری جہنم کو جائے گا، اللہ پر واجب ہے کہ اسے جہنم میں ڈالیں۔ میں ابھی بتاؤں گا، فرق ہے، اللہ پر واجب ہے کہ اسے جہنم میں ڈالیں۔ دنیا میں اسے کیا کہیں گے؟ یہاں پر خوارج اور معتزلہ میں فرق ہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں بھی کافر کہیں گے۔ اب یہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں نہ کافر ہے نہ مومن ہے، منزلہ بین المنزلتین، دنیا میں نہ کافر ہے نہ مومن ہے، یعنی نہ مومن کے سٹیج میں ہے نہ کافر کے سٹیج میں ہے، بلکہ دو سٹیجوں کے درمیان کا ایک سٹیج بٹوین ٹو سٹیجز۔ جو کیا ہے بھائی نئی چیز؟ بولے کہ یہی فیصلہ سنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں سنا سکتے۔ یہ دوسرا مسئلہ انہوں نے چھیڑا۔ اب یہ لوگ باقاعدہ کب فرقہ بنے؟ اس تعلق سے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حضرت علی کی جو طرفدار تھے شیعہ، جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ الگ رہے اور آخر تک الگ رہے، تو اس وجہ سے ان کو معتزلہ کہا جاتا۔ الگ رہنے کو عربی میں اعتزال کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ الگ رہے، آگے چل کے ان کے عقیدے بن گئے، اور یہ آگے سنیں گے آپ، معتزلہ اور شیعہ میں گہرا تعلق ہے، چچازاد بھائی ہیں رشتے میں دونوں۔ آگے سنیں گے کہ معتزلہ شیعہ اور معتزلہ میں گہرا تعلق ہے، بلکہ معتزلہ عقیدہ گر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، ان لوگوں نے سے کھاندہ دے کے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیے۔ بولے کہ کیوں جا رہا بھائی، اور فتنے کرنا ہے نا، چلے گئے تو کم ہو جائے گا، پکڑ کے زندہ کیے لوگ۔ آگے سنیں گے آپ کیسے زندہ کیے لوگ۔ تو یہ معتزلہ کا جو ہے دوسرا مسئلہ تھا، اور کہا جاتا یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ فرقہ اس وقت بنے
جب ایک شخص تھا جس کا نام واصل بن عطا، یہ حسن البصری جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام ہیں حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایک مرتبہ مجلس میں درس دے رہے تھے، تو ان کی مجلس میں ایک صاحب نے اختلاف کیا جس کا نام تھا واصل بن عطا۔ اس نے حسن بصری سے یہ اختلاف کیا کہ بڑا گناہ جو کرے گا اسے منزلہ بین المنزلتین کہنا چاہیے۔ حسن بصری نے کہا کہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں بڑے گناہ کرنے والے کو ہم کمزور مومن کہتے تھے، لیکن مومن مسلمان کا یہ جو ہے ٹھپا اس پر رہے گا، کافر کا ٹھپا اس پر نہیں پڑے گا۔ انہیں سمجھایا، لیکن واصل بن عطا نہیں مانا اور مجلس چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حسن بصری نے کہا کہ بھائی اعتزلنا، اٹھ کے جاؤ، تم بات نہیں سمجھتے، بھگا دیا ان کو۔ تو تب سے ان کا نام، وہ گیا تو باقاعدہ فرقہ شروع کیا اس نے، تو اس فرقے میں وہ پورے جمع ہو گئے جو قدریہ اور مرتکب الکبیرہ کا عقیدہ رکھتے تھے، سب جمع ہو گئے ایک جگہ، تو ان کو معتزلہ کہا گیا۔ باقاعدہ اس کے بعد 120 ہجری کے بعد باقاعدہ فرقے کی شکل میں تھا اور اسی شکل سے مشہور ہوا۔ یہ 120 ہجری کے بعد ان کو طاقت اس وقت ملی جب مامون جو ہارون رشید کا بیٹا تھا اس نے اس عقیدے کو قبول کر لیا، وہ بھی معتزلی بن گیا۔ اور چونکہ وہ گریک فلسفی سے زیادہ متاثر تھا، جیسے باپ ہارون رشید جس نے ساری دنیا کے لیے دروازے کھولے اور مختلف علوم اندر آئے، تو یہ دوسرے علوم پر زیادہ انٹرسٹ دکھاتا تھا ہارون رشید۔ بہت کچھ کیا اس نے، ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو اس نے دعوت دی، ہندوستان سے کئی لوگ گئے اور اس کے بارگاہ میں رہے، سنسکرت کے ماہر اور اس کے رامائن اور دوسرے اس کے ماہر، ویدوں کے ماہر اس کے مجلس میں تھے ہارون رشید کے۔ اور اسی طریقے سے یورپ سے اس نے گریک فلسفی کو منگایا، تو اس نے باقاعدہ ٹرانسلیشن سینٹر کھولا اور ان لوگوں کو باقاعدہ تنخواہ دے کر رکھا کام پر، اور یہ لوگ بہت کام کیے اور ڈھیر ساری کتابوں کو عربی میں منتقل کیا۔ اور ترکیہ اس وقت ان لوگوں کے پاس تھی، عیسائیوں کے پاس، ترکیہ کو مامون نے ہرا دیا اور پوری بستی اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ اس نے چند شروط پر بستی کو بستی والوں کے پاس دے دی، یعنی عیسائیوں کے پاس دے دی۔ اور وہ شروط کیا تھے؟ اس میں سب سے پہلا شرط یہ تھا کہ تمہارے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں سب کو تم اونٹوں میں بھر کے بھیج دو گے بغداد، 20 سال تک میں تم کو ٹچ نہیں کروں گا، تمہاری حکومت کے قریب آؤں گا نہیں، 20 سال تک تمہارے لیے چھوٹ ہے، رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں نا سب بھیج دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتابوں کو سمجھانے والے ان کو بھی بھیج دو۔ یعنی ایک حکومت کے سے معاہدہ ہو رہا ہے، اور معاہدہ کیسے میرے دوستو؟ صرف کتابوں کی وجہ سے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا شوق تھا، اور جو لوگ آئے اس کو ان کو مامون نے ایسی تنخواہیں دی، تصور سے باہر۔ ایک آدمی کو 50,000 درہم دیتا تھا اس زمانے میں، صرف ٹرانسلیٹر کو، ایسے لوگوں کو کی کتابیں ڈھیر سارے ترجمے کیے۔ تو مامون جو تھا، جو گریک فلسفی سے غیر معمولی متاثر تھا، تو لازماً اس نے اعتزالہ کے عقیدے کو قبول کر لیا، معتزلی بن گیا۔ اور اس کے بعد اس نے زور سے شد و مد تلوار کی نوک پر لوگوں کو رکھا اور بڑے زور سے، ایڑی چوٹی کے زور سے اس عقیدے کی نشر و اشاعت کی، اور جو بھی مخالفت کے سب کو قتل کر دیا۔ اب اس عقیدے کے روح سے آپ سنیں گے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت مخلوق ہے، اللہ کی صفت خالق ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی صفت مخلوق کہا گیا، قرآن کو مخلوق کہا گیا، اور اسے زبردستی لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی، اور اس میں کئی لوگ مر گئے۔ اس زمانے میں مخالفت کرنے والے امام احمد بن حنبل تھے۔ تو یہ جو مامون، اس کے اندر ایک شدت آئی اسی معتزلہ فرقے کی وجہ سے، تو اس زمانے میں ان کو بہت پاور مل گیا، اور معتصم کا زمانہ آیا اس کے بعد، تب بھی پاورفل رہے۔ اس کے بعد متوکل کا زمانہ آیا تو وہ اہل السنہ والجماعہ کا تھا، اس نے ان تمام چیزوں کو ہٹایا، بدعتوں کو ختم کیا، سنت کی نشر و اشاعت کی۔ اس کے بعد یہ لوگ بہت کمزور پڑ گئے، یہاں تک کہ چند سالوں کے بعد سلطنت قائم ہوئی۔ اب تک خلافت رہی، اس کے بعد سلطنت قائم ہوئی۔ سلطنت اور خلافت میں فرق کیا ہے؟ اس زمانے میں فرق یہ ہوتا تھا، خلیفہ عباسی ہونا چاہیے، خلیفہ بنو عباس کے خاندان کا ہو، ضروری ہے، دوسرے خلیفہ نہیں مانیں گے ساری دنیا والے۔ تو
تو بعض ترکوں نے جو حکومت میں داخل ہوئے، پولیٹکس میں داخل ہوئے، بڑے بڑے پوسٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اب خلیفہ ایسے آئے جو نکمے تھے، جو دین تو کم تھا ان کے پاس، عیاش قسم کے تھے اور حکومت چلانا جانتے نہیں تھے. باپ بیٹے کا سسٹم تھا. اب ضروری نہیں کہ باپ جیسا بیٹا بنے. اب بیٹا جو محلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ کہاں سے حکومت کرے گا؟ کیسے لوگوں کی تکلیف کو جھیلے گا، جانے گا، کیسے پہچانے گا؟ تو ایسے سسٹم جب قائم ہوا تو حکومت خلافت بہت کمزور پڑ گئی. تو یہ موقع کی طاق میں بنو بوے رہے. بنو بوے ایک ترکی قبیلہ ہے. یہ لوگ حکومت میں داخل ہوئے اور اس کے بعد پورے یہ لوگ وزیر بن گئے اور خلیفہ کو ڈمی بنا دیے. یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا کہ یہ سب جا کے خلیفے کو مارتے، تماچے وماچے لگا دے، بولتے کہ سینڈ ڈالو. خلیفہ روتے ہوئے سینڈ ڈالتا ہے. وہاں تک مسئلہ پہنچ گیا. تو ان لوگوں کو سلطنت کہتے ہیں. تو سلطنت بنو بوے قائم ہوئی خلافت کے پیرلل. تو بنو بوے یہ لوگ پورے شیعہ تھے. تو ان لوگوں نے یہ معتزلے عقیدے کو جو جا رہا تھا کہاندی دے کے اٹھائے، بولے کہ نہیں جانا چاہیے. اور ان لوگوں نے ان کی زمانے میں یہ جو شیعہ تھے معتزلے کانسیپٹ کو اختیار کیا. حالانکہ شیعہ کے پاس مرتکب الکبیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، خوارج کے پاس ہے. شیعہ کے پاس مسئلہ نہیں ہے، قدرت تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس زمانے میں معتزلہ سے اس عقیدے کو اختیار کیا اور یہ شیعی معتزلی بن گئے. شیعت بھی ہے ان کے اندر، اعتزال بھی ہے. دونوں چیزیں ان کے اندر جمع ہو گئی اور ان لوگوں نے اس اعتزال کے عقیدے کو آگے بڑھایا. اور آج بھی دنیا میں انہی کے بدولت یہ عقیدہ موجود ہے. تو یہ اس کے بعد یہ لوگ بہت آگے بڑھے. تو آگے بڑھ کے ان کے علماء پیدا ہوئے. ان کے علماء میں سے چند لوگوں کے نام لکھ لیجئے جو بہت ہی مشہور ہیں. اس میں سب سے پہلے واصل بن عطا تو آپ نے سن لیا. اس میں سب سے پہلے جو ہے واصل بن عطا اور اس کے بعد عبد الجبار الحمدانی. عبد الجبار الحمدانی یہ معتزلہ کا مورخ ہے. معتزلہ کی تاریخ لکھنے والا یہی تھا، عبد الجبار. اور اس کے بعد آپ نے معبد الجہنی، جعد بن درہم، صفوان کے تعلق سے لکھا ہے. یہ سب انہی کے معتزلہ کے شروع کے لوگ تھے. اور اس کے بعد ابراہیم النظام. ابراہیم النظام بشر المریسی. بشر المریسی یہ سب کیا ہیں؟ یہ فرقے کے امام. یہ فرقے کی انہوں نے ڈیولپ کیا. یہ فرقے کے مطابق کتابیں لکھی. باقاعدہ ان کے مساجد بنے اور کئی جگہ ان کی حکومتیں بنی. باقاعدہ انہوں نے اس عقیدے کی نشر و اشاعت کی. اس عقیدے میں معتزلہ کا عقیدہ میرے دوستو 5 چیزوں پر ہے. لکھ لیجئے 5 چیزوں پر، جسے یہ لوگ الاصول الخمسہ کہتے ہیں. معتزلہ یہ 5 چیزوں کو مانتے ہیں. سب سے پہلی چیز توحید. دوسری چیز عدل. ہاں الاصول الخمسہ. پہلے چیز میرے دوستو توحید، دوسری چیز عدل، تیسری چیز وعد و وعید. وعد و وعید. چوتھی چیز منزلہ بین المنزلتین. منزلہ بین المنزلتین. چوتھی چیز الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یہ ان کے 5 اصول ہیں. یہ ان کے 5 اصول ہیں. معتزلہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کے عقیدے بہت پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تفصیل سے جانیں. یہ ان کے 5 عقیدے ہیں. توحید اچھی چیز ہے، ظاہری طور پر تو ماشاءاللہ توحید تو ہونی چاہیے. عدل اور پوری باتیں ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن یہ لوگ توحید سے کیا مراد لیتے ہیں وہ ضروری ہے. عدل ان کے پاس کیا ہے، کیوں انہوں نے اسے الگ کانسیپٹ بنایا. تو توحید میں میرے دوستو ان کے پاس کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی پوری صفات کی تعطیل کرتے ہیں. اسما کو تو مانتے ہیں، جتنی بھی صفات ہیں سب کی تعطیل کرتے ہیں. اسم ہے، رحیم ہے،
لیکن اس کے اندر رحمت نہیں ہے. رحیم یہ را ہا میم ہے، یاد کر لو، اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اللہ کے اندر کوئی رحم وغیرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. غفور ہے تو اللہ کے اندر مغفرت کی وہ صفت نہیں ہے. ستار ہے، چھپانے کی صفت نہیں ہے. مہیمن ہے، سب چیز پر رقابت کرتا ہے، اس کی صفت نہیں ہے. تو ناموں کو صرف مانتے ہیں. نام کیا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں. ایسے ہی عربی میں ایسے حفظ کر لو بس، اس کے معنی مت سمجھو، اس کے اندر کوئی صفات کو نہیں مانو. تو یہی توحید سے مراد ہے ان کے پاس. یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ تشبیہ سے بچنا چاہتے تھے. ان کے پاس یہ تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ بھی رحیم ہے تو بندہ بھی رحیم ہے نا، اللہ اور بندے کی صفت میں تشبیہ ہو جائے گی. تو تشبیہ سے بچنا چاہے تو کہاں گر گئے؟ جا کے تعطیل میں گر گئے، جو اس سے بدتر تھا. اور ہم نے پہلے آپ کے سامنے شرح کر دی. تعطیل، تشبیہ، تمثیل، تکییف اور تفویض، یہ کانسیپٹ اچھی طریقے سے یاد رکھیے. 5 T's بہت ضروری ہے. اس کے فرق، ان دونوں میں کیا فرق ہے، پانچوں میں کیا فرق ہے. ہر ٹی دوسرے ٹی جیسا نہیں ہے. تعطیل تفویض نہیں ہے، تفویض تکییف نہیں ہے. ہر چیز میں فرق ہے. اور اہل علم نے کہا کہ اسماء و صفات میں آپ کا ایمان اس وقت درست ہوگا جب یہ 5 کام نہیں کریں گے. تو یہ جو معتزلہ تشبیہ سے بچنا چاہے تو کہاں گرے؟ جا کے تعطیل میں گر گئے. تو اس وجہ سے انہوں نے صفات کا انکار کیا. اچھا، تشبیہ سے انہوں نے قرآن سے جو آیت ثابت ہوئی، قرآن سے جو آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس آیت کو غلط سمجھا. اور دوسری چیز، گریک فلسفی اندر ہونے کی وجہ سے، گریک فلسفی میں اللہ کے لیے کوئی صفات نہیں ہے. یعنی وہ لوگ اللہ کے لیے سب سے پہلے ذات مانتے ہی نہیں ہے. اگر ذات مانتے ہیں تو صفات کا تو انکار کرتے ہیں وہ لوگ. اللہ کا ہر جگہ ہونا، یہ چیزیں جو عیسائیت میں داخل ہو گئی انہی لوگوں کی وجہ سے. گریک فلسفی میرے دوستو عیسائیت سے پرانی ہے، سمجھے آپ. یہ جو پلاٹو، ہپوکریٹس اور جو ہے الفنزو جو بھی تھے وہ سب بہت پرانے لوگ تھے، بہت پرانے لوگ تھے. تو یہ جو تھے ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کا ہر جگہ ہونا، اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے، محسوس کر سکتے ہیں آپ. ایسی ایسی باتیں کہہ کے گویا کہ اللہ کو ہے یا نہیں ہے، ایسی چیز میں لے کے آگے تھے یہ لوگ. تو صحیح مذہب، صحیح دین ہی اس کی صحیح تشریح کر سکتا ہے. تو صحیح تشریح یہی ہے جو آپ نے سنا. تو یہ معتزلہ تھے جو گریک فلسفی سے متاثر ہونے کی وجہ سے صفات کا انکار کیا. اب ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کچھ آیت کی تعویل کی، ورنہ آیت کے اندر وہ معنی نہیں ہے. تو توحید سے مراد کیا ہے میرے دوستو؟ تعطیل. اور اس کے بعد اللہ کی رویت کا انکار کرنا. اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی دیدار ممکن نہیں ہے. نہ جنت میں دیکھ سکتے ہیں، نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. احادیث صاف ہے، قرآن کی آیت صاف ہے، لیکن یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہی لوگوں نے قرآن کے مخلوق ہونے کا کانسیپٹ عام کیا. یہی لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. ہم نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام کرنا ہے اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق ہو نہیں سکتی. تو توحید میں یہی چیز پر غور کرتے ہیں، یعنی صفات کا انکار، مقدمات کا انکار، یہ توحید میں اور عدل میں کیا ہے؟ عدل میں ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں فرق نہیں کرنا، یہی عدل ہے. یعنی بندہ جو غلطی کرتا ہے وہ بندے کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اسے لکھا ہے، یہ مت کہو. عدل کا مطلب انصاف، یعنی گویا کہ بندے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہل منسوب کر دیے، تشبیہ سے بچ کر تعطیل میں گرے. اللہ تعالیٰ کو برائی سے بچانے سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جہل کی طرف منسوب کر دیے. عدل کا مطلب انصاف کرنا، تو انصاف بندے کے ساتھ کر رہے ہیں لوگ. کیا ہے؟ غلطی کرتا تو ہی کرتا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں صلاح نہیں لکھا ہے. اب ایک حدیث جو مسلم شریف کی حدیث آپ کیا کہیں گے؟ تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ کہیں گے کہ بھئی آحاد کی روایتیں ہم مانتے نہیں ہیں. عقیدے میں متواتر روایت ہونی چاہیے. آحاد کی روایت یہ ان کے جو ہے ناک کو توڑتی ہیں، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں لوگ. یہ ہے میرے دوست عدل. اور وعد اور وعید میں کیا ہے؟ بڑا گناہ کرنے والا اگر توبہ نہیں کرے گا تو مرنے کے بعد جہنم کو جائے گا. یہ وعد اور وعید میں ہے. اور اس کے بعد منزلہ بین المنزلتین،
جو ان کا چوتھا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بڑا گناہ کرنے والے کہ دنیا میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ مومن کہیں گے نہ کافر کہیں گے، دونوں کے بیچ میں کہیں گے۔ کیوں بھائی؟ مومن کہیں گے تو اس کا خون بہانا نہیں چاہیے، کافر کہیں گے تو اسے مومن نہیں کہہ سکتے، تو کافر کہیں تو قتل کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ دونوں کے بیچ میں کا مرتبہ، منزل۔ یہ میرے دوستوں منزلہ بین المنزلتین کا یہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ آپ آگے چل کے عقیدہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ کئی باتیں معلوم ہوں گی۔ اور پانچواں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ بادشاہ کے خلاف ریبل کرنا۔ بادشاہ اگر غلطی کر دے، اب چونکہ بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے ان کے پاس، نہ وہ مومن ہے، تو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا۔ جبکہ سننے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ولی الامر جب تک کھلم کھلا کفر نہیں کرتا اور علماء اس کا فتویٰ نہیں دیتے تو وہ لوگ اس کے خلاف ریبل نہیں کریں گے، بلکہ خاموشی سے اس کی اطاعت کریں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں یہ لوگ خروج کریں، ریبل کریں، اس چیز پر ابھارتے ہیں۔ تو یہ 5 ہے میرے دوستوں، توحید، عدل، اس کے بعد وعد و وعید، المنزلہ بین المنزلتین، اور اس کے بعد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ 5 نام اچھی ہیں، لیکن اسے مراد کیا لیتے ہیں لوگ؟ جو آپ نے سنا پورے باطل عقائد ہیں، شروع سے لے کے پورے باطل عقائد ہیں۔ معتزلہ، یہ آپ جو بھی سن رہے ہیں معتزلہ، ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کے پاس مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت جو اصول میں ہے، اندر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ عقل کو آگے کرتے ہیں، جو گریک فلسفی کا دین ہے، گریک فلسفی کی دین ہے، عقل کو آگے کرنا، عقل سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ عقل ان کے لیے بنیادی چیز ہے۔ کتاب جیسے آپ نے کل سنا، کل آپ نے جو تفصیل سے سنی، تو عقل کو آگے کرنا یہ مصیبت ہے۔ یہی چیز ان کو ان چیزوں پر ابھاری جو آپ نے سنا، ہر چیز میں عقل اگر مانے تو لیتے ہیں ورنہ نہیں لیتے ہیں۔ اور ہم بھی مانتے ہیں عقل کو، لیکن ہم عقل کو اس وقت نہیں مانیں گے، کب نہیں مانیں گے؟ چند پوائنٹس لکھ لیجئے۔ عقل کو ہم اس وقت نہیں مانیں گے جب یہ کتاب و سنت کے خلاف جائے۔ عقل کو مانیں گے ہم، عقل ضروری ہے، عقل سے آپ کو علم ملتا ہے۔ عقل کیا ہے؟ ایک علم سورس ہے، یہی انسان اور جان میں ہی فرق ہے، لیکن ہم عقل اس جگہ نہیں استعمال کریں گے جب کتاب و سنت کے اگینسٹ جائیں، نہیں چلائے گا عقل، کیونکہ عقل اس جگہ زور نہیں لگا سکتی، عقل کا وہ ایریا نہیں ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر انجینئر بن نہیں سکتا، ویسے عقل کا وہ ایریا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایریا کا علم عقل کو نہیں ہے۔ عقل کو وہ ایریا کا علم دینے والا وہی ہے، کتاب و سنت ہے، وہی بتائے گا عقل کو۔ عقل ان جگہ چرے گا، جیسے آپ نے بتایا، کل بتایا میں، جہاں کتاب و سنت اسے چرنے کی جگہ بناتا ہے، ورنہ یہ اپنی منمانی کرے گا تو آگ لگا دے گا بستی میں، برباد ہو جائیں گے لوگ۔ تو عقل کتاب و سنت کی روشنی پر چلے، اگر خلاف جائے تو عقل کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کتاب و سنت اٹھا کے پھینک دیں گے، تعویل کر دیں گے آیت کی، ایک دوسرا معنی پہنا دیں گے۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، عقل کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے کتاب و سنت میں جو بات کہی گئی بالکل صحیح ہے، اور عقل کو ہم اس وقت چھوڑ دیں گے جب ہم غیب پر گفتگو کریں گے، غیب کی باتوں پر۔ غیب کی باتیں کیا ہیں؟ جنت دوزخ، جنت میں ہوگا دوزخ میں ہوگا، قیامت کے دن یہ مسائل پیش آئیں گے۔ غیب، امور غیبیہ میں عقل کا کام نہیں چلے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم کتاب و سنت کو آگے کریں گے جہاں پر ہم اس کا صحیح علم نہیں جانتے۔ ایک ایسی چیز آئی، اسے آپ نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہاں پر عقل کو پیچھے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کو مانیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں بھائی رکوع سجدہ کریں؟ صرف سجدہ کر لے تو کافی ہے، صرف رکوع کر لے تو کافی ہے، کیوں ایسے اسٹرکچر سے نماز پڑھے؟ یہاں کیا آپ کے دماغ کام کر سکتا ہے؟ کتاب و سنت کو آگے کریں گے۔ حج گئے آپ، طواف کیے، اور اس کے بعد جا کے کنکریاں مارے، آپ پتھر مار رہے ہیں، کیا کانسیپٹ ہے یہ؟ پتھر ہے جمرات، آپ بھی پتھر مار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا عبادت میں کیا شمار ہے؟ نہیں،
ان چیزوں میں آپ عقل نہیں استعمال کر سکتے، آپ ان چیزوں میں کتاب و سنت کو مانیں گے۔ تو میرے دوستو اگر یہ تین چیزیں اگر نہ ہو تو عقل ہونا ضروری ہے۔ بغیر عقل کے انسان نہیں ہے، ہم اور آپ عقل سے سوچتے ہیں، اور کتاب و سنت میں عقل پر ابھارا گیا کہ عقل استعمال کرو، ہوشیار بنو، عقل استعمال۔ افلا تتفکرون افلا تعقلون ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا لوگ سوچتے نہیں؟ کیا عقل نہیں رکھتے؟ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ عقل سے سوچو، ضروری ہے، لیکن یہ عقل کیا نہ ہو، یہ تین چیزوں سے ٹکرائے نہ، کیونکہ عقل کا وہ ایریا نہیں ہے۔ عقل استعمال کرے گا تو ضرور غلطی ہوگی، جیسے دوسرے فلاسفر سے ہوئی، کیونکہ یہ معاملے صرف اللہ ہی طے کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کے بعد آپ عقل کا استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ تو یہ معتزلہ کے اصول ہیں۔ اب یہ کہاں ہیں؟ جیسے آپ نے سنا یہ لوگ بغداد سے شروع ہوئے، عراق میں رہے، اور عراق میں ان کا اڈا رہا ایک زمانے تک، لیکن اس کے بعد یہ لوگ کم ہو گئے تو یہ شیعہ میں جا کے مکس ہو گئے، شیعہ اعتزال کو اختیار کرنا شروع کر لیے۔ لیکن یہ جو عقل کو استعمال کرنا، عقل کو بنیاد بنانا، یہ کانسیپٹ آج بھی موجود ہے، آج ہمارے دنیا میں موجود ہے، مصر کے اندر موجود ہے۔ کئی ایک علماء ہیں جو ہے جیسے احمد امین، طہ حسین، یہ سب مشہور آج کے علماء ہیں مصر کے، جو ابھی چند دنوں پہلے وفات پائے۔ ان لوگوں نے عقل کا استعمال کیا۔ احمد بن امین ایک بہت بڑے مورخ ہیں، وہ خود اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ معتزلہ کا مرنا یہ کیا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، معتزلہ کا ختم ہونا عالم اسلامی سے یہ ہمارے نقصان دہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ اب کی بات کہہ رہا ہوں، احمد بن امین نہیں، وہ عقل کا استعمال کریں گے، دجال کا انکار کریں گے۔ ابا ہاں نہیں، وہ اہل سنہ اصول میں اہل سنہ کے ساتھ نہیں ہے، ہاں وہ معتزلہ اپنے آپ کو نہیں کہتے، معتزلہ وہ ہے جو پورے اصول کو اپنائیں، اس میں ویسے وہ لوگ اپناتے نہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو سنی کہیں گے، مین اسٹریم کہیں گے، لیکن ان کے اندر وہ اعتزالی لاجیکل چیزیں موجود ہیں۔ ہم عالم ہے، مشہور ہے، کئی کتابیں ان کی۔ تو یہ آج بھی موجود ہے، اور آپ کے پاس بھی، آپ کے علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مشہور جماعت کے لوگ ہیں، انہوں اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں باقاعدہ۔ منکر حدیث جو ہے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا بھائی، ہم چیک کریں گے کہ 5 اصول ہیں نہیں ہے، معتزلی وہ ہے جس کے وجہ سے 5 اصول ہیں، توحید، عدل، وعد و وعید، منزلہ بین منزلتین، الامر بالمعروف، ان کے معنوں کے ساتھ۔ یہ 5 اصول میں اگر پورا اتر جائے تو معتزلی کہا جائے گا۔ بولا امام کے خلاف خروج، معاملی غلطی پر بھی خروج کرنا، یہ مانتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ اصول اگر پورا اپنا تو وہ معتزلی کہلائے گا۔ اگر اس میں ایک کا دکا کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر اعتزال ہے، مضر چیزیں ہیں، واللہ اعلم۔ تو آج کے زمانے میں جیسے بتایا میں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے، بہت سوچ موجود ہے، ہاں معتزلہ کے نام سے نہیں، کیونکہ معتزلہ جو فرقہ تھا ختم ہو گیا۔ ختم کرنے والے کون تھے؟ جو آپ کل سنیں گے، اشاعرہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اشاعرہ اور معتزلہ سانپ اور منگوس جیسے ہیں، انہوں نے قتل کر دیا۔ لیکن اشاعرہ آئے، انہوں نے کئی ایک ریکٹیفیکیشنز لائے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ اعتزال کے اثر موجود رہے، واللہ اعلم۔ جی اچھائی کا حکم دیں، برائی کو کہ ہمارے جو ہے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے۔ المؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، اصول ہے ہمارے پاس، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ مومنین کا ہی طریقہ ہے، اگر زور ہے تو ہاتھ سے روکیں گے، زور نہیں ہے تو کم از کم زبان سے روکیں گے، اگر زبان سے کہہ نہیں سکتے تو کم از کم دل میں سوچیں گے۔ یہ اصول ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر بادشاہ بھی غلطی کرے، ولی الامر غلطی کرے، نصیحت کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ 3 چیزوں سے مومن سیری محسوس نہیں کرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، 3 چیزوں سے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کیا کہا؟ مناصحۃ الامراء، جو ولی الامر ہے، جو بادشاہ ہے، ان کو نصیحت کرنا، اس سے مومن کا پیٹ بھرتا نہیں، ہمیشہ کرتے رہتا ہے، مسلسل نصیحت کرتے رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کھلا کفر نہ کرتا۔ اور جی یاد نہیں ہے مجھے اور تو کیا ہیں،
اس میں میرے خیال سے قرآن ہے، شاید قرآن کے پڑھنے سے، اور ایک بات یاد نہیں ہے۔ تو اہل علم جو ہے نصیحت کرتے رہیں گے، بادشاہ سے نصیحت کرتے رہیں گے اور اسے روکیں گے۔ ایسے ہی بادشاہ کو شتر بے مہار چھوڑنا کیا ہے، یہ سنی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ مت سمجھیے کہ آپ بادشاہ نصیحت کریں گے تو جو ہے بادشاہ کے غلام بن کر رہے، نہیں، ڈٹ کر کہیں گے۔ جیسے ہم کو سلف سے ملتا ہے، جیسے سعید بن مسیب سے ملتا ہے، سعید بن جبیر سے ملتا ہے، انہوں نے غلطی کو ڈٹ کر کہا، سمجھے آپ؟ تو ایسا کہیں گے اور امیر کی اطاعت کریں گے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ اسے دلی محبت کریں، نہیں، غلطی ہو تو غلطی بتائیں گے، اطاعت تو کریں گے، شریعت نے اسے چیز دی ہے، اطاعت تو کریں گے، لیکن اسے محبت کرنا اس وقت کریں گے جب اس کے پاس دین ہو، دیندار آدمی ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے رہا ہے، ایسے محبت بھی کریں گے۔ لیکن جو آدمی بالکل عیاش قسم کا ہے، اطاعت کریں گے لیکن محبت تو نہیں کریں گے۔ واللہ اعلم۔ سوسائڈ کر لیتا ہے کہ تقدیر میں تھا ہے یا پہلے سے تقدیر اس کے اوپر ایسا لکھی ہوئی ہے یا اس کی غلطی ہے؟ کون سا آدمی، نام بولیے؟ نہیں، یہی تقدیر میں فرضی سوالات نہیں آ سکتے، تقدیر میں فرضی سوالات نہیں کر سکتے آپ۔ ایسا ہوگا تو کیا مولوی صاحب نہیں کر سکتے آپ، کسے معلوم؟ میں تو تقدیر نہیں لکھا، میں تو کہوں گا کہ کسی شخص کا نام بتائیے، بولے کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے سوسائڈ کر لیا، تقدیر میں تھا یا نہیں تھا، میں کہوں گا تقدیر میں تھا اس لیے سوسائڈ کیا ہو۔ اب ایک آدمی ہے، ان کا نام عبد الرحمن، سوسائڈ کرنے والے ہیں، مریں گے نہیں مریں گے، بولو مولوی صاحب ہم کو نہیں معلوم۔ جی ہٹلر مر گیا ہے تو تقدیر میں تھا، نہیں مرا تو وہ بھی تقدیر میں۔ جی وہ سوسائڈ کر لیا، پھنس گیا تھا، وہ خطرناک قسم سے پھنس گیا تھا۔ بھائی ہٹلر مر گیا ہے تو تقدیر میں تھا اس لیے مر گیا ہے، بھائی ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا نا، بھائی تقدیر میں ہے نہیں۔ آپ جو فرضی سوالات کرتے ہیں کب ہے، کب آپ کو اگر معلوم ہے تب، معلوم ہی نہیں ہے نا، اس لیے فرضی سوالات کا دروازہ بند۔ تقدیر میں کوئی آدمی فرضی سوالات نہیں کر سکتا، کرے گا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تقدیر میں زیادہ بحث مت کرو، اسی لیے فرضی سوالات ایسا ہو تو کیا ہوگا مولوی صاحب، ایسا ہو تو کیا، نہیں کر سکتے آپ، دروازہ بند ہے۔ خاموشی سے جو بھی ہوگا وہ تقدیر میں ہے سمجھو، بس سمجھ میں نہیں ہے بات۔ ایک آدمی آیا، غالباً میرے خیال سے وہ علی بن حسین تھے، ان کے پاس آ کر بولا کہ مولوی صاحب میں پہاڑ سے کودتا ہوں، کودا تو مروں گا کہ نہیں کی؟ تو کیا جواب دیا وہ لوگ؟ وہ نہیں بولے، وہ بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تجھے آزمائے گا، تو اللہ کو کیسے آزما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے آزمائے گا نا بھائی، اب کود کے دیکھے تو اللہ کو آزماتا ہے کہ مارے گا نہیں مارے گا، چیک اللہ کو چیک کرا، اللہ کے لیے آزمانا ہے تو اللہ کو آزما نہیں سکتا، خاموش رہ جائے۔ کودو بولتا انہیں کود کو مر گا تو بعد اس کے خاندان والے تمہیں جی کودو بولے، اسے دیوانہ تھا انہیں، تمہیں کودو بولے تمہیں دیے دو پکڑ لے گی، وہاں اس زمانے کے بعد میں بہت ہوشیار جی، اس لیے وہ زبردست جواب دی، بھائی اللہ تجھے آزمائے گا تو اللہ کیسے آزما سکتا ہے؟ ہم اللہ کو آزمائیں گے نہیں۔ یہ جو فرضی سوالات کرتے ہیں گویا کہ اللہ کو آزمانا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے فرضی سوالات کے دروازے بند تقدیر میں۔ اور سبحان اللہ اگر کوئی آدمی اصول کو سمجھ کے یہ فرضی سوالات کے دروازے بند کر دے گا تو کنفیوژن سے باہر آ جائے گا۔ یہ فرضی سوالات خود بخود کرتا ہے، رات بھر سوتا ہے، کیا بھی سمجھ میں نہیں، پریشان، وہ خود سوچ لے گا بھائی میں کئی کو سوال کروں، اب تقدیر میں سوال کیوں کروں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ اب دنیا میں آپ کو چیز بتائے گا بھی نہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے اس تعلق سے سوچے مت، شیطان کا وسوسہ سمجھیں۔ ٹھیک اچھا سوال، صحیح ہے۔ ہاں سوال یہ کرتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تقدیر کی جو ہے 4-5 قسمیں۔ یہ قسم کیا ہے؟ تقدیر عمری، یہ کب لکھی جاتی ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ ایک ہے تقدیر حولی، سال کی تقدیر، یہ کب لکھی جاتی ہے؟ لیلۃ القدر۔ ایک ہے تقدیر فردی، ایک آدمی کی تقدیر، یہ کب لکھی جاتی ہے؟ 1 سال کی تقدیر، تقدیر سنوی۔ اور اس کے بعد یومی بھی ہے، عصر میں جب ملائکہ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے تقدیر قسمیں؟ یہ تقدیر کے قسمیں سمجھنے کے لیے لوح محفوظ سے جو تقدیر میں جو باتیں ہیں وہ نکال کر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں لے کر آتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ملائکہ کو یہ پیپرز دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ 1 سال یہ ہوگا،
ورنہ لوح محفوظ میں پوری چیزیں لکھ دی گئی ہیں. وہ باتیں نکال کے ملائکہ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سال میں فلاں دن فلاں آدمی کو وہاں سے اٹھانا ہے, فلاں آدمی کو وہاں سے داشا مکان سے اٹھانا ہے, جی آئسو سے اٹھانا ہے یہ جی اور اس کے بعد یہ ملائکہ کو بتایا جاتا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے, لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو بدلنے والی صرف دعا ہے. وہ کیسے تقدیر بدل سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس جو ہوتا نا لفافہ, اس میں چینجز ہوں گے, اس میں نہیں ہوں گے. وہ ادھر لکھا ہوگا پورا چینجز کے ساتھ لکھا ہوگا ادھر, تو پورا بیک اپ سمجھیے آپ جی, وہ ادھر لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو تقدیر جو روزانہ زندگی کی ہے, یہ ملائکہ جو آتے ہیں نا وہ لے کر آتے ہیں. اب ایگزیکٹلی یہاں کیا ہوتا ہے ہم نہیں کہیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا تو کہہ دیں گے. اب بھائی ایک آدمی جو پیدا ہوتا ہے اس پر اس کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے, یہ لکھ کے فرشتے کے پاس کہاں آ کے لکھتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہا گیا کہ فرشتے آ کے لکھتے ہیں, کہاں لکھتے ہیں؟ کہاں ہے پیپر, کہاں لکھتے ہیں؟ نہیں معلوم, خاموش رہ جائیں گے. یہی ہمارا ایمان ہے, لکھتے ہیں بس خلاص, اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ احادیث سنا کے آپ کو تقدیر کے ڈیپ مسئلے میں جا کے ڈیپ ڈسکشن کرنے کے لیے نہیں. یہ حدیث اس وجہ سے ہے کہ بندہ تو جتنا بھی محنت کرے گا تجھے اتنا ہی ملے گا. اللہ سے دوڑ کر مت جا, اللہ کا ہو کر رہ جا. زندگی میں تو حاصل کرے گا وہی چیز حاصل کرے گا جو لکھی گئی ہے. حرام میں جا کے حاصل کرنے کی کوشش مت کر. یہ چیزوں پر ابھارا گیا ہے نا حدیث میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث سنا رہے تھے تو قدریہ معتزلہ کے مخاطب تو نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ڈیپ گریک فلسفی کے لوگ بھی نہیں تھے, معمولی لوگ تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احادیث سنائے جو بالکل فطری تھے, ان کو عمل پر ابھارتے تھے. وہ جو ہے کراس مائنڈڈ لوگ نہیں تھے. کراس مائنڈڈ لوگ کراس سوچتے ہیں, وہ لوگ بالکل فطرت پہ تھے اور ہر چیز جو سنتے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کو ایسے حدیث سنائے گئے. اسی لیے بعض لوگوں کے سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے. اب جو لوگ اصول سمجھ لیں گے ان کو سمجھنے میں کوئی تکلیف نہیں. تو یہ جو تقدیر جو کہتے ہیں سالانہ عمری, یہ تقدیر پہلے آسمان سے نیچے لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں لایا جاتا ہے, وہاں سے ملائکہ کے ہاتھ میں وہ پیپرز دیے جاتے ہیں. یہی اس سے مراد ہے, واللہ اعلم. نہیں, اب اہل علم الگ الگ مسائل سمجھاتے ہیں, لیکن پورے مسئلے کا نچوڑ کیا ہے کہ بھائی تقدیر ہونے والی چیز ہے, ہونے سے پہلے آپ اپنے کوشچنس پیدا مت کرو, تقدیر پر صحیح ایمان رکھو, اس میں تمہارے لیے خیر ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتوں سے آپ کے لیے بنایا, یہی مقصد ہے. یہ آپ مان لیں تو بس, اس کے بعد مثالیں تو بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.